ان اللہ ربی و ربکم فاعبدو، بے شک اللہ تعالیٰ ربی میرا رب ہے، و ربکم اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ تو اسی کی عبادت کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جو یہ جملہ ہے اس میں تمام کسی کے قسم کے شرک کا انکار ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ربوبیت کا انکار ہے، ان کے رب ہونے کا انکار ہے، ان کے خدا ہو جانے کا انکار ہے۔ انہوں نے یہ کہا ان اللہ ربی، بے شک اللہ تعالیٰ میرا رب ہے۔ تو عیسائیوں کا جو یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا کے بیٹے ہیں، یا ایک قول کے مطابق خود خدا ہیں، یا یہ کہ خدا کا جز ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا ان اللہ ربی، بے شک اللہ تو میرا رب ہے۔ اور جب اللہ رب ہے تو پتہ یہ چلا کہ یہ مخلوق ہے۔ وَرَبُّكُمْ فرمایا نہ صرف یہ کہ میرا رب ہے بلکہ یہ تمہارا بھی رب ہے۔ پتہ یہ چلا جیسے تم اللہ کی مخلوق ہو ویسی ہی میں اللہ کی مخلوق ہوں۔ صرف یہ کہہ دیتے کہ اللہ میرا رب ہے یہ کافی ہو جاتا، لیکن اس سے بھی زیادہ کفایت کر جانے والا جملہ کہا بالکل اسی طریقے سے وَرَبُّكُمْ، جیسے تمہارا وہ رب ہے، جیسے تم اللہ کی مخلوق ہو، بالکل اسی طریقے سے میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں۔ میں کوئی خدا نہیں، میں کوئی خدا کا بیٹا نہیں۔ اگر میں خدا کا بیٹا تو تم بھی خدا کے بیٹے، کیونکہ عام لوگوں کے اندر شراکت کا اظہار کیا، عام لوگوں کی مثل اظہار کیا، کہا جیسے تمہارا رب اللہ ہے، جیسے تم اللہ کی مخلوق ہو، بالکل اسی طریقے سے اگر تم مجھے اللہ کا بیٹا کہتے ہو تو تم بھی اللہ کے بیٹے، اگر تم مجھے خدا کہتے ہو تو اس کا مطلب ہے تم بھی خدا ہو۔ یعنی انہوں نے تمام لوگوں سے اپنے آپ کو مشابہ کیا اور اس آئندہ ہونے والے شرک کا خاتمہ خود ہی کر دیا، اور کہا ان اللہ ربی، جیسے میں اللہ کی مخلوق ہوں بالکل اسی طریقے سے جیسے تم اللہ کی مخلوق ہو، فاعبدوہ تم اس کی عبادت کرو، میری عبادت کرنے کی کوشش نہ کرنا، مجھے خدا سمجھنے کی کوشش نہ کرنا۔ فاعبدوہ آگے آنے والے شرک کا خاتمہ خود کیا اور کہا ایسا نہ کرنا کہ میری ہی عبادت کرنے لگ جاؤ، کیونکہ یہ تمام جو صفات ہیں، یہ تمام جو معجزات ہیں، یہ تمہیں غلط فہمی میں مبتلا نہ کر دیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ زندگی بھی دیتا ہے، شفا بھی دیتا ہے، غیب کی خبریں بھی دیتا ہے، تو میں تو صرف بندہ ہوں، میرا بھی رب اللہ ہے، تمہارا بھی رب اللہ ہے، فاعبدوا اسی کی عبادت کرنا، میری عبادت کرنے نہ لگ جانا۔ تو فاعبدوا کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب بھی کوئی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرے گا وہ صراط مستقیم سے گویا کہ بھٹک گیا۔ جب کوئی اللہ کی عبادت کرے گا اسے صراط مستقیم مہیا ہوگا، وہ صراط مستقیم کو تھام لے گا۔ اور جب بھی کوئی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرے گا، اللہ کے علاوہ جانی اور مالی اور قلبی، یہ تمام عبادت کی قسم ہے نا، تو کہا کہ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کوئی منت مانے گا، اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی نظر کرے گا، اللہ کے علاوہ کسی کی نیاز کرے گا، چادر چڑھائے گا، چھلا پہنے گا، دیا جلائے گا، کوئی بھی کام اگر اللہ کے علاوہ کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ صراط مستقیم پر مستوی نہیں، وہ صراط مستقیم کو تھامنے والا نہیں، وہ بھٹک گیا ہے۔ تو کہا اگر کوئی اللہ کی عبادت کرے گا تو ھذا صراط مستقیم، بس یہی سیدھا راستہ ہے، بس اللہ کی عبادت کرنا ہے، اسی سے سوال کرنا ہے، اسی سے دعا کرنی ہے، اسی کے آگے رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، قیام کرنا ہے، اسی کے لیے منت ماننی ہے، چادریں چڑھانی ہے، سب کچھ اسی کے لیے ہی کرنا ہے۔ اور اگر کسی نے اس کے علاوہ کیا تو وہ صراط مستقیم سے گویا بھٹک گیا۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ فلما احس پھر جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے منہم الکفر ان میں کفر، قال کہا من انصاری کون ہے جو میری مدد کرے گا، میرا انصاری ہو جائے گا، الی اللہ اللہ کی طرف۔ قال الحواریون حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ ہم مددگار ہوں گے اللہ کے، اللہ کی طرف سے ہم مدد کریں گے۔ آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں، واشہد بأننا مسلمون اور آپ گواہ رہیے گا، بأننا مسلمون بے شک ہم سب مسلمان ہیں۔ فلما احس
پھر جب محسوس کر لیا عیسیٰ علیہ السلام نے، احسا احساس سے ہے، احساس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو حاسہ سے دریافت کرنا، احساس سے دریافت کرنا، محسوس کرنا۔ اور یہاں عیسیٰ علیہ السلام نے احساس کا لفظ جو استعمال کیا وہ اس طرح کیا کہ آپ کو قطعی اور یقینی طور پر علم ہو گیا تھا، اس لیے آپ نے احسا کا لفظ استعمال کیا، اور وہ اس طرح محسوس کیا کہ جب انہوں نے اپنے کانوں سے ان کی سازشیں اور ان کا کفر سن لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دور میں آئے ہیں اس دور میں یہودیوں کا غلبہ تھا، اور آپ ملک شام میں آئے تو ملک شام کے اندر جو بادشاہ تھا وہ اس دور کا کافر بادشاہ تھا، تو یہودیوں نے اس بادشاہ کو، چونکہ وہ خود کافر تھا، تو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے والے یہودی پیش تھے، اور اس دور کا جو بادشاہ تھا رومیوں کی طرف سے، تو یہ کافر بادشاہ تھا، اور یہودیوں نے اس بادشاہ کو اکسایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، اور یہ کہا کہ یہ ولد الزنا ہے، نعوذ باللہ۔ کہنے لگے کہ اس کا کوئی باپ نہیں ہے، یہ ولد الزنا ہے اور یہ فسادی ہے۔ تو اس کافر بادشاہ نے یہ آرڈر جاری کر دیا کہ اس کو سولی چڑھا دیا جائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کے لیے اور جو تدبیریں اس وقت کے بادشاہ سے لے کر کے نیچے کے کارندوں تلک جو تدبیریں ہوا کرتی تھیں وہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنے کانوں سے سن لی، اور جب انہوں نے اپنے کانوں سے سن لی تو فرمایا فلما احس عیسیٰ، جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کر لیا، یعنی کہ یقینی علم ان کو ہو گیا اور ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ منہم الکفر، ان کے اندر کفر ہے، یعنی انہوں نے مجھے نبی تسلیم نہیں کیا، رسول تسلیم نہیں کیا، تو یہ میرے مارنے پر، میری جان لینے کے در پر ہو گئے ہیں۔ تو قال من انصاری اللہ، کون ہے جو میرا مددگار ہوگا اللہ کی طرف؟ تو انہوں نے کچھ اللہ کی طرف سے مدد مانگی، اللہ کا نام لے کر کے مدد مانگی، یہ نہیں کہا کہ فرمایا کہ من انصاری اللہ، اللہ کی طرف سے میری مدد کرنے والا کون ہوگا۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ نے جو مدد طلب کی ہے وہ ما فوق الاسباب مدد طلب نہیں کی۔ ایک مدد کیا ہوتی ہے جو ما فوق الاسباب ہوتی ہے، اور ایک مدد وہ ہوتی ہے جو ما تحت الاسباب ہوتی ہے، اس پر ہم بات کر چکے ہیں الحمدللہ۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ ہم مدد مانگتے ہیں کسی سے، اور ایسی مدد مانگتے ہیں جو وہ کر سکتا ہے، وہ مدد اللہ کے ہاتھ میں نہیں۔ جیسے کسی مزار پہ جا کر کے کہنا مجھے بیٹا دے دے، یہ کیا ہے؟ یہ ایسی مدد ہے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی سے یہ کہنا مجھے روزی دے دے بابا، چادر میں چڑھا رہا ہوں اور مجھے روزی مل جائے، مجھے یہ جاب مل جائے، مجھے یہ کام مل جائے، مجھے اولاد مل جائے، مجھے بیوی مل جائے، بچے مل جائے، مجھے گھر مل جائے، یہ ما فوق الاسباب مدد طلب کرنا ہے، یہ شرک ہے۔ ایک مدد وہ ہوتی ہے جو دوست سے مانگتا ہے، اس کے پاس جاتے ہوئے کہتے ہیں تمہارے پاس میری مدد کرنے کے لیے کچھ ایسے اسباب ہیں جو تم میری مدد کر سکتے ہو، مجھے کوئی اچھا مشورہ دے دو، یا مجھے رقم کی ضرورت ہے وہ دے دو، یا میری ایسی مدد اور استعانت کرو کہ مجھے تمہاری حمایت کی ضرورت ہے، مجھے تمہاری حمایت چاہیے، یہ ما تحت الاسباب ہے۔ تو ایسی مدد مانگنا کہ جو ما تحت الاسباب ہو، جو انسان کے ہاتھ میں انسان کی مدد کرنا ہے، ایسی مدد مانگنا شرک نہیں ہے۔ ایک ڈاکٹر اپنے مریض کی مدد کرتا ہے، ایک طبیب اپنے پیشنٹ کی مدد کرتا ہے، ایک دوست اپنے دوست کی مدد کرتا ہے، ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کی مدد کرتا ہے، بھائی بہن کی، بہن بھائی کی، بھائی بھائی کی۔ تو یہ تمام لوگ ایک دوسرے کے مددگار یا مشیر ہو سکتے ہیں، اور یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ یہ ما تحت الاسباب ہے کہ انسان کی اختیار میں، اگر انسان کی اختیار میں رہ کر کے کسی کی مدد کرنا ہے تو یہ جائز، اور اگر انسانی اختیار سے ماورا کوئی چیز ہے اور پھر وہ انسان سے مانگی جائے تو یہ شرک ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من انصاری، کون مددگار ہوگا میرا، اللہ، اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے اگر کسی نے میری مدد کرنی ہے یا میری حمایت کرنی ہے تو وہ میرے ساتھ ہو جائے۔ کہا کہ میرا مددگار کون ہوگا؟ قال الحواریون، حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم مددگار ہوں گے اللہ کی طرف سے،
ہم آپ کی حمایت کریں گے، ہم آپ کے مددگار ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ حواری تھے اور یہ 12 حواری تھے، اور شروع میں آپ کا ساتھ دینے والے صرف 2 حواری تھے، پھر اس کے بعد اور 10 حواری شامل ہو گئے، اور انہوں نے یہ آپ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ ہم اللہ کی رسالت لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ کے مددگار ہوں گے۔ تفسیروں میں یہ آتا ہے کہ حواری کا مطلب ہے دھوبی، اور اس کا ایک معنی ہے مددگار۔ تو یہ کچھ دھوبی تھے جو لوگوں کے کپڑے دھویا کرتے تھے اس وقت۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ آپ لوگوں کی ظاہری نجاست دور کرنے کا فن رکھتے ہیں، لوگوں کی ظاہری پلیدی دور کرنے کا فن رکھتے ہیں، تو میں آپ کو ایسا فن سکھاؤں گا جو لوگوں کی باطنی غلاظت کو، باطنی پلیدی کو، ان کے باطنی میل کچیل کو دور کرے گا۔ تو آؤ میں تمہیں ایسا فن سکھاؤں۔ تو دھوبیوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کے اس فن کو سیکھنے کے لیے آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میں دلوں کو دھونے کا فن تمہیں سکھاؤں گا، دلوں کو پاک کرنے کا اور روحوں کو پاک کرنے کا تمہیں فن سکھاؤں گا۔ تو ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیتے ہوئے تبلیغ عامہ کا کام شروع کر دیا، اور کچھ چند ہی بنی اسرائیل تھے جو ان کی تبلیغ سے یعنی کہ ایمان لے کر آئے، اور یہودیوں میں جو ایمان لانے والے تھے بہت تھوڑے تھے، جبکہ انہوں نے باہر جا کر کے لوگوں کو تبلیغ کی، اور باہر کے جو لوگ تھے یعنی یہودیوں کے علاوہ جو لوگ تھے وہ ان کی تعلیم سے ایمان لے کر آئے۔ تو حواریوں نے یہ کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہوں گے، آمنا باللہ، ایمان ہم اللہ پر رکھتے ہیں، ایمان آپ پر نہیں رکھتے ہیں۔ ان حواریوں نے بھی یہ کہا آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے کر آ گئے، آپ کو خدا نہیں مانا۔ یہ جو حواری تھے آپ پر ایمان لانے والے یہ تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم آمنا باللہ، اللہ پر ایمان لائے، جبکہ بعد کے جو لوگ ہیں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان کا اقرار کیا۔ انہوں نے کہا اے عیسیٰ ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں، ہم تجھے ہی خدا مان لیتے ہیں۔ تو یہ آگے جا کر کے جب حواریوں سے آگے جا کر کے یعنی کہ یہ عیسائیت پھیلی ہے، تو اس میں لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا یا خدا کا بیٹا یا جز کہہ دیا۔ واشہد بأننا مسلمون، اور اے عیسیٰ تو یہ گواہ دینا کہ انا مسلمون، ہم مسلمان ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور تو یہ گواہ دینا کہ ہم مسلمان ہیں۔